مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بس آپ مجھے نا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کس چیز کے لیے؟ وجہ تو بتائیں۔ اصل میں میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نا 3 مہینے 4 مہینے کے بعد میرا حمل ختم ہو جاتا ہے۔ اوہو، ایسا 3 دفعہ ہو چکا ہے، اور میں نا بہت پریشان ہوں، مجھے نہیں پتا، بس مولانا صاحب آپ مجھے نا کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز۔ جی ویلکم بیک۔ اور بات ہو رہی ہے وظائف کی۔ مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی کالر نہیں ہے تو ہم پہلے واٹس ایپ کا سوال کر لیتے ہیں۔ واٹس ایپ کا سوال ہے ہمارے پاس کہ مولانا صاحب بڑی امید کے ساتھ یہ پیغام دے رہی ہوں، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو انتہائی برے اعمال میں مبتلا ہو چکا ہے، برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی برکت سے وہ اس غفلت سے نکل جائے۔ جی کسی کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچہ برے اعمال و افعال میں مبتلا ہو چکا ہے جو کہ نافرمانی کی طرف گامزن ہے، تو ان کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے، آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز ضرور وہ ان برے اعمال و افعال سے باز آ جائیں گے۔ اور وہ وظیفہ ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ روزانہ 71 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس آیت مبارکہ کو وظیفہ بنا کے دعا کر لینی ہے، اللہ نے چاہا ان کا دل ان تمام برے اعمال سے پلٹ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ذیشان بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ پشاور سے ذیشان جی۔ ہیلو جی جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے۔ جی میں علامہ صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فطرانے کے پیسے ہوتے ہیں، کس کے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ اپنے غریب رشتہ داروں میں عیدی کے طور پہ تقسیم کر سکتا ہے؟ فطرے کے پیسے نا؟ جی جی فطرانہ کے پیسے، فطرانے کے پیسے اپنے عزیز رشتہ داروں میں دے سکتے ہیں، لیکن فطرانہ جو ہے وہ عید کی نماز سے قبل دیا جاتا ہے، تو آپ اگر عید کی نماز سے قبل دینا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، دے سکتے ہیں رشتہ داروں کو، دے سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب جو ضرورت مند اور مستحق ہوں، چونکہ یہ فطرانہ واجب ہے، یہ صاحب جو ضرورت مند ہے مستحق ہے انہیں دیا جا سکتا ہے، اگر آپ ان کو دیں گے جو مستحق نہیں ہے تو فطرانہ نہیں ہوگا۔ صحیح، اور اپنے اصل اور جو اپنے نسل ہے ان کو نہیں دے سکتے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ مہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صوفیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے، میں بہت پریشان ہوں، اب مجھے مولانا صاحب سے بات کروا دیں۔ جی جی وہ سن رہے ہیں، آپ بات کریں ان سے۔ مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بس آپ مجھے نا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کس چیز کے لیے؟ وجہ تو بتائیں۔ اصل میں میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اور نا 3 مہینے 4 مہینے کے بعد میرا حمل ختم ہو جاتا ہے، ایسا 3 دفعہ ہو چکا ہے، اور میں نا بہت پریشان ہوں، مجھے نہیں پتا، بس مولانا صاحب آپ مجھے نا کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز۔ اچھا اچھا بہن روئی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جنہوں نے بھی کرا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو صاحب اولاد کیا ہے، اور آپ بھی، اور وہ تمام جو بہنیں ہیں جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، تو وہ اس وظیفے کو ورد بنا لیں، روزانہ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ الباری المصور، الباری المصور اس اسم مبارک کو آپ نے وظیفہ بنا کے 21 مرتبہ فجر کے بعد اور 21 مرتبہ مغرب کے بعد کسی پانی پہ پڑھ کے، بالخصوص اب رمضان ہے تو افطاری کے وقت جب آپ پانی پیتے ہیں تو افطار سے پہلے بھی 21 دفعہ پڑھ لیں، اور افطار کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں آپ گے۔ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیلو السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں حسن شیخو پورہ سے۔ حسن شیخو پورہ سے جی جی جی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نا سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، تو ٹڈے
جی جی سر کے بعد گرتے ہیں؟ سوری مجھے ایسا لگا کہہ رہے گھر کے بعد ٹڈے ہیں. سوری میرے کان سر کے خراب. بعد گرتے ہیں میرے بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے نا گنجا پان ہو گیا ہے. اچھا، اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری شادی بھی ہے نزدیک 2 ماہ تک. او اچھا، 2 ماہ میں شادی ہے. تو اس وجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں وظیفہ کو اسی کے علاج بھی کروائے ہیں، تیل بھی لگوا رہے ہیں، پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور ایج کیا آپ تو کی؟ اس کی وجہ سے پوچھ. جی جی ایج کیا آپ کی؟ سمجھ نہیں. عمر ایج میری 25. اچھا 25 سال میں سر کے بال گر رہے ہیں اور 2 مہینے بعد شادی ہے. 2 مہینے میں اگر بال آ بھی گئے تو بڑے تو ہوں گے نہیں. دیکھیں آپ کو تو آسان سا نسخہ ہے، 2 مہینے میں تو اتنے بال کیسے آئیں گے؟ وک ہی لگا لیجئے گا، کوئی یہی ایک اچھا آپشن آپ کے لیے بچا ہے، یہ لگا لیں. کافی لوگ لگاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے انہوں نے تو وک لگائی ہوئی ہے. تو آپ بھی یہ آپشن یوز کریں. ارجنٹ وظیفہ تو یہ ہے، ارجنٹ یہ ہے. اور اگر لانگ ٹائم کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نے بالوں کو، تو بال انسان کی زینت ہوا کرتے ہیں، بال انسان کی خوبصورتی ہوتے ہیں. انسان کی آدھی خوبصورتی اس کے قد اور بالوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. باقی انسان آپ قد پہ مت جائیں، نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا. تو بات یہ ہے کہ انسان کی آدھی خوبصورتی وہ بالوں میں ہے. تو بالوں کا خیال تو ہر نوجوان ویسے کرتا ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے بال اچھے ہوں، سلکی ہوں اور خوبصورت نظر آؤں. لیکن یہ جو 25 سال کی عمر میں بالوں کا جڑ جانا، یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے. کافی افسوس کا مقام ہے ویسے کہ بال اس طرح سے آپ کے جڑ گئے. تو کوشش کریں ایک تو ٹینشن نہ لیں. آپ یہ کہیں کہ ٹینشن نہ لیں تو کس چیز کی نہ لیں؟ تو بہت ساری ہیں. تو بات یہ ہے، وہ کسی نے نا کسی سے پوچھا کہ وہ اونٹ سے، یہ جو آپ کی دم ہے یہ کیوں ٹیڑھی ہے؟ تو دم نے کہا یہ بتاؤ میری کون سی چیز سیدھی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں جو انسان کے لیے سرد درد بنتا ہے، اور سرد درد کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے بال گرنا شروع ہوتے ہیں. تو جن کو بھی بالوں سے متعلق ایشو ہے، بالوں سے متعلق پریشانی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، تو پریشان ہونا آپ چھوڑ دیں. ایک ایسا آسان سا وظیفہ ہے، آج سے معمول بنا لیں. کسی بھی تیل پر جو آپ سر میں لگاتے ہیں اس میں آپ پڑھ کے دم کر کے لگائیں گے، انشاءاللہ العزیز بال لمبے گھنے اور جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ویسے ہوں گے. اور وظیفہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آپ نے یہ وظیفہ معمول بنا لینا ہے. روزانہ 101 دفعہ کسی بھی آپ نے تیل وغیرہ پہ پڑھ کے دم کرنا ہے، بالوں میں لگا لینا ہے. اللہ نے چاہا ضرور شفا ہوگی. شکریہ جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جویریہ آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. کون بات کر رہا ہے؟ جی میں صبا بات کر رہی ہوں کراچی سے. صبا. اور جی میرا مولوی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے والد کو 1 سال 2 مہینے ہو گئے انتقال کو، تو ان کی پینشن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. پینشن نہیں مل رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جلدی ان کا کام ہو جائے، یہ چاہ رہی ہیں آپ؟ جی 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 ٹھیک ہے. آپ کی امی حیات ہیں؟ جی امی حیات ہیں. ہاں تو امی کے نام پہ ہی ملے گی نا شاید پینشن. جی صحیح ہے. ویسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ بڑے مسائل ہوتے ہیں. میری بہن کی جو ساس ہیں ان کے بھی جب سسر کا انتقال ہوا تو بہت مسائل ہوئے. پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ بیچاری گئی ہیں. ابو بھی میرے ایک دفعہ ان کو لے کے گئے، بہنوئی بھی لے کے گئے. اور آفیسز میں یہ مسائل اور یہ کاغذاتی کارروائی کرنا سب سے مشکل کام ہے. اس کا حل سب سن رہے ہیں، سب کو بتایا. دیکھیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اپنا حق جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جائچے پھر لوگ اس نتیجے پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے معاف کر دیا، ہمارا تو دل ہی نہیں ہے، ہم تو پینشن لیتے نہیں ہے، وہ آپ کو مل نہیں رہی ہے. لیتا کون نہیں ہے؟ تو اکثر وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو لیتے نہیں ہیں. دیکھیں وہ ہے نا کہ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. تو ہر ایک کے ساتھ یہ پریشانی لاحق ہے. اب جس طرح سے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹی موٹی وزارت بھی رکھنی ہوگی تاکہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کا بھی ہم نکال سکیں. کچھ معاملات تو وظائف سے حل ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا حکومت سے تعلق ہوتا ہے. تو خیر آپ کے توسط سے ہم انہیں بھی کہیں گے جو کسی بھی ایسے منصب پر ہیں، جن کے ماتحت ایسے لوگ ہیں جن کی اماؤنٹ ان کے ذمہ ہے، تو خدا را آج آپ ہوں نہ ہوں لیکن آپ کی یہ احسن اقدام کو لوگ یاد رکھیں گے. وظیفہ آپ یہ معمول بنا لیں اپنا. روزانہ اول و آخر 1 دفعہ درود شریف کے ساتھ آپ نے سورہ والتین والزیتون روزانہ آپ نے تلاوت کرنی ہے.
اور دم کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل. اور جتنے بھی ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا کوئی بھی اس طرح کے، وہاں پہ جا کے آپ کو اپنا کام کروانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے بھائی. میں تو پریشان ہو جاتی ہوں کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو. اتنا ایک تو رش اتنا ہوتا ہے، پھر انتظار، وہ کہتا ہے وہاں جاؤ، وہ کہتا ہے وہاں جاؤ، وہ کہتا ہے وہاں جاؤ، پر یہی ہوتا رہتا ہے، گھومتے رہتے ہیں ہم پورے آفس میں. کتنی دیکھیں معاشرہ وہ ہم آہنگی کی بنیاد پہ اکٹھا کیسے ہوتا ہے جب سب وہ ہے نا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کہ ہر شخص ذمہ دار ہو. یہاں جو ذمہ دار ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ذمہ دار، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرا حلقہ نہیں ہے. ایسے معاملات میں نا میں نے جو چیز خود بھی اپنے اوپر اپلیکیبل میں کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی کام اگر نکلوانا چاہتے ہیں کسی بھی ادارے سے، کسی وزیر کے پاس جا رہے ہیں، کسی آفیسر کے پاس جا رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کا ورد آپ کرتے رہیں، اور جیسے اس کا چہرہ دیکھیں آپ وہاں پہنچ جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آپ ایک دفعہ پھونک مار دیں تو کام ہو جاتا ہے. کیا مار دیں؟ پھونک. اچھا پتھر مار دیں. کالر ہمارے سے آج بڑے دنوں بعد ہنس رہے ہیں. میں نے کہا آج سے میں بھی بیٹھوں گا وظائف سیگمنٹ. ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ تو اپنے سیگمنٹ میں ہمیں چھوڑتے نہیں، ہم آپ کو چھیڑتے نہیں. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں طاہر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی طاہر. میرا مفتی صاحب سے جو سوال تھا کہ مفتی صاحب میں رات کو سو نہیں پاتا، موبائل میں لگا رہتا ہوں، دوستوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، اس کا کوئی وظیفہ بتاتا ہے بات کرنے کا یا چھوڑنے کا؟ موبائل چھوڑنے کا. نوجوانوں کے لیے حیران ہوتا ہوں، آنکھیں ہلکے بن چکے ہیں، آنکھیں عجیب قسم کی، ان کو لگتا ہے جیسے کہ پیلیا ہو چکا ہے، جسم لاغر سا ہوا ہے، کمزور سے چل رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھ ان کے ڈھیلے پیلے. یار یہ جوانی تھوڑی ہوتی ہے کہ ساری رات آپ فجر تک لگے رہیں. حاصل کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں حاصل ہونا. تو لہٰذا جوانی اس کو نہیں کہتے. ہمارے ہاں تو جوان کس کو کہتے ہیں؟ جوانی دیکھیں جبل استقامت کا نام ہے، اور پوری رات اپنی رات کو اس طرح سے ضائع کرنا. اور یہ پھر آپ کے لیے جو رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا مہینہ میں آپ کے لیے فری منٹس، فری ایم بیز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، آپ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے بات ہو رہی ہے، اس سے بات ہو رہی. آپ اتنے سستے نہ بنے، ہر کوئی آپ کو اپروچ کرے، ہر کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہو، لمبی لمبی چیٹس ہو رہے ہوں. اور ہونا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ جس کو دل بیٹھتے ہیں اس کو پھر حاصل کرنے کا آپ کے اندر دم ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری رات کوئی کیا کرتا ہے؟ کام ہی کیا ہے؟ ریلز دیکھتا ہوگا نا. تو ریلز جو ہے نا، دیکھیں ریلز اگر انسان کا وقت، اس کی آرام اور اس کی جو صحت پہ برے اثرات دے رہی ہو. ارے بھائی مولانا صاحب، آج کل تو یہ حال ہے کہ اگر ایک ڈائننگ ٹیبل پر 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ 6 کے 6 فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کھانا کم کھا رہے ہوتے ہیں، بات ایک دوسرے سے کم کر رہے ہوتے ہیں. میرے گھر میں تو میرے بچوں نے اتنا سخت رول بنایا ہوا ہے کہ جب ساتھ بیٹھیں گے تو موبائل کسی کے ہاتھ میں ہوگا ہی نہیں. کیا بات. اور جب بات کریں گے تو سامنے دیکھ کے ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. اگر آپ میرے بچے بات کر رہے اور میں ادھر دیکھ رہی ہوں تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ ہمیں ادھر دیکھیں. بہت اچھا ہے. دیکھیں یہ آپ کی تربیت ہے، آپ نے ان کی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے وہ ہماری تربیت کر رہے ہیں. تو پھر تو نظام ہی الٹا ہو گیا. دیکھیں لیکن یہ بھی اچھی بات ہے اولاد کو یہ کریڈٹ دینا کہ اولاد ہماری غلطیوں کو سدھار لیں. تو بات دراصل ان نوجوانوں کے لیے ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی موبائل اور ٹیب ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کھانا کھاؤ. وہ آپ پتہ ہے یہ کہہ کے کہ وہ چپ ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ ان کو چپ نہیں کر رہے، آپ ان کو بیماریاں دے رہے ہیں، آپ ان کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں، آپ ان کو لا علاج کر رہے ہیں. ان چیزوں کے بعد جو آپ کا ڈوپامین مینٹلی طور پر وہ ویک ہو جاتا ہے، پھر یہی چیزیں آپ کو اس طرف لے کے آتی ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ پھر نشہ نہیں ہے، یہ پھر نشہ ہے. آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ اس کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے. تو لہٰذا ان تمام بھائیوں کے لیے، ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ساری رات موبائلز پر لگے رہتے ہیں، اور موبائلز آپ کو پتہ ہے ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن انفرادی طور پر ہر شخص وہ ایسی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے
جو جا کے انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے. تو خدا را ان چیزوں سے اجتناب کرے. وظیفہ انتہائی آسان ہے. جب بھی آپ رات ہو تو سونے سے قبل 3 مرتبہ آیت الکرسی اہتمام کے ساتھ پڑھیں. آیت الکرسی، اور جب آپ اس لفظ پہ پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 3 دفعہ دہرائیں، اور اس کے بعد آپ اللہم بسمک اموت و احیا یہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس بیماری سے اور ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، ساری رات لوگ ویسے بھی جاگتے ہیں، ریل دیکھیں نہ دیکھیں، صرف ریل والوں کو ہم نہ کہیں، ویسے بھی لوگ جاگتے ہیں، کوئی مسئلہ وہ کام ہو نہ ہو جاگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں، رات نیند کے لیے ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے آرام کریں، اور دن کام کے لیے ہے، دن میں کام کریں. اللہ عمر کو اور اگر پھر بھی کوئی کام نہ ہو تو کسی گھر والے سے کہہ دیں کہ اپنا ان کا موبائل کا چارجر چھپا دیں. واہ واہ واہ، کیا ملے ہی نا. چلے جی اب دعا کی طرف چلتے ہیں. ہمارے نہیں کہیں جا نہیں رہے، مطلب دعا کی طرف چلتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ مغفرت کا عشرہ ہے ہمارا. اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان ہم آپ کے ساتھ.